6 صفات یا 6 نمبر یہ ہیں: کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، صحیح نیت، دعوت تبلیغ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوست و بزرگوں، اللہ رب العزت نے میری، آپ کی اور تمام انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین میں بنیادی چیز کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں میں دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ کلمے کے بہت سے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی 100 سالہ کافر اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم پر اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات فرض ہوئے، اور فرض احکامات میں سب سے پہلے نماز کا حکم ہے۔ نماز کے معنی ہے دعا کرنا، اور نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے براہ راست لینے والے بن جائیں، اور ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ اور نماز کے فضائل یہ ہیں: نماز دین کے ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر نماز پوری نکلی تو تمام اعمال پورے نکلیں گے، اگر نماز خراب ہو گئی تو تمام اعمال خراب ہوں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے: جو بندہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 5 طرح کے انعام و اکرام عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، قبر میں عذاب ختم کر دیا جاتا ہے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، پلسرات سے بجلی کی طرح سے گزار دیا جاتا ہے، اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ نماز کو اور باقی تمام احکامات کو سیکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا، اور علم اتنا حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام میں ہم تمیز کر سکیں۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ایک آیت قرآن مجید کی سیکھ لے تو اللہ رب العزت اس کو 100 نفلوں سے برابر اس کا ثواب دیتے ہیں، اور جو بندہ ایک باب علم کا سیکھ لے تو اللہ رب العزت 1000 رکعت نفل پڑھنے سے اس کو زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ علم راستہ ہے اور ذکر اس کی روشنی ہے۔ ذکر کے معنی ہے یاد کرنا، اور ذکر کا مقصد یہ ہے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ ذکر کرنے والا زندوں کی طرح ہے، اور ذکر نہ کرنے والا مردوں کی طرح ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازہ ذاکرین کے لیے مخصوص ہے۔ ذاکرین ہنستے ہوئے اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے: اگر ایک بندہ بہت سے روپے تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا ذکر کر رہا ہو تو ذکر کرنے والا بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مسلمان بھائی کا اکرام کرنے والے بن جائیں۔ اکرام مسلم کیا ہے؟ مسلمان بھائی کا اکرام کرنا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر یہ شام کو جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کی عزت کریں، اور علماء کرام کی قدر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ نمبر 5، صحیح نیت، اخلاص نیت، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری صورتوں، شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہمارے دل کو دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے: اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے: بنی اسرائیل میں قحط آ گیا اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایک بندہ ریت کے ٹیلے کے قریب سے گزر رہا تھا
اس نے دل میں کہا اگر یہ آٹا ہوتا، غلہ ہوتا تو میں سب غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ وقت کے نبی پر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس بندے کو بتا دو کہ میں نے اس کے اعمال نامے میں اتنے ہی آٹے کا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا ہے۔ نمبر 6 ہے دعوت تبلیغ۔ دعوت تبلیغ کا مقصد یہ ہے خود نیک کام کرتے ہوئے دوسروں کو نیک کام کی تلقین کریں اور خود برائی سے بچتے ہوئے دوسروں کو برائی سے منع کرنے کی کوشش کریں۔ اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور ہم سب کا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کے صدقے یہ دعوت والا کام ہم سب کے ذمے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اب میرے بھائیوں، قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ کا کام صرف ثواب نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اس لیے اس کام کو سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے اور پوری دنیا میں اس کو پہنچانا بھی ہے۔ اس کام کو سیکھنے کے لیے بزرگوں نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ 4 ماہ لگا کر اس کام کو سیکھا جائے اور پھر اس کو اپنا مقصد بنا کر زندگی گزاری جائے۔ اس کام کے بہت سے فضائل ہیں۔ اگر اس راستے کا گرد و غبار جسم پر لگے تو جہنم کی آگ تو آگ، دھواں بھی حرام ہوتا ہے، اور اس راستے میں ایک قدم پر 7 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اور ہر نماز کا اجر 49 کروڑ کے برابر، اور ہر نیک عمل کا اجر 49 کروڑ کے برابر لکھا جاتا ہے۔ اس راستے پہ اپنی ذات پر 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب، اور اپنے دوسرے بھائی پر خرچ کریں گے تو اجر عظیم ملے گا۔ اللہ کے راستے میں صبح یا شام کا لگانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جن بھائیوں کے کوائف پورے ہیں وہ تو ملکوں کا ارادہ کریں، اور جن کے ابھی تک 4 مہینے ہی نہیں لگے وہ اس چیز کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے لگاؤں گا اور اس کام کو اپنا مقصد بنا کر زندگی گزاروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مغرب کے بعد اعلان کا مذاکرہ۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے میری، آپ کی، بلکہ تمام انسانیت کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ یہ دین ہم سب کی زندگیوں میں کیسے آئے گا، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور اسی محنت کے بارے میں بقیہ نماز کے بعد بات ہوگی۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔